السلام علیکم. پراپرٹی ود مدثر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ مدثر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یار تو خبریں دیتا رہتا ہے, کوئی کبھی اس پہ تجزیہ بھی کر دیا, اگر کوئی بات کر دیا تو بھائی میں کیا تجزیہ کروں گا. تجزیہ کرنے والے لوگ کچھ اور ہوا کرتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, میں تجزیہ وجزیہ نہیں دے سکتا. تو اسی لیے میں نے آج ہمارے ایک بہت اچھے دوست, ہمارے استاد اور ایک جانے مانے اکانومسٹ جناب شکیل انور کمال صاحب کو اپنے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں دعوت دی ہے کہ وہ آ کر کچھ گیان بانٹ سکیں. تو ہم ان سے کیا بات کریں, ہم تو بھائی خبریں دیتے رہتے ہیں, تو انہی خبروں پہ آج ان سے بھی کچھ بات کر لیں گے. تو سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ مدثر. تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ آئے. میں آپ کے سامنے زیادہ کلام کرنے کی جسارت اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ پتہ نہیں کس بات کا کیا رخ نکال دیں. نہیں سر, بڑی معذرت, آپ کی بات کا رخ نکالنا جو ہے وہ میرے بس کا کام ہے بھی نہیں. مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ جو کہانی چل رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے, کبھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم سرپرائز دیں گے, کل سپریم کورٹ نے سرپرائز دے دیا, اب عمران خان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک اور سرپرائز دیں گے. تو اس سرپرائزز سے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ عوام کیسے بھگت رہی ہے ان سرپرائزز کو, اکانومی پہ ان سب چیزوں کا کیا اثر پڑ رہا ہے, اور مزید ڈالر کی قیمتیں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کہاں پہنچ گئی ہیں, سونا آپ سب کو پتہ ہے کہ کس ریٹ پر چل رہا ہے. تو اس پورے سینیریو کا عوام پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور اکانومی کو کیسے بھگتتی رہے گی مزید عوام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدثر, یہ سرپرائزز, یہ خلفشار, یہ انتشار, یہ افراتفری, یہ سیاسی ٹرموائل, یہ معیشت کی انسرٹینٹی, یہ آج سے تھوڑی چل رہی ہے بھائی. یہ پچھلے 50-60 سال سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں یہ تماشا. یہ کون سا نیا تماشا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. ہاں, یہ سیویرٹی اس وقت ذرا انٹینس ہے بہت زیادہ اس وقت تماشے کی, اور اس میں جو وائلنٹ بیہیویئر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, جو کہ بہت زیادہ الزام در الزام ایک دوسرے کے اوپر لے کر کے جانا اور اپنے بیانیے کو, نیریٹیوز کو بنانے میں جھوٹ سچ کا سہارا لینا, یہ ذرا سا ایک بہت خوفناک ایلیمنٹ تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک آپ نے تجزیے کی بات کی ہے کہ بہرحال آج ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم یہ کرائسس کول ڈاؤن ہو گیا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ آفٹر دا ڈیسیجن آف سپریم کورٹ. اب ہم اس کی توجیحات میں نہیں جاتا, اس کے بارے میں میں نے بڑے پروگرام بھی کیے ہیں, بار بار یہ ریپیٹیشن کرتے ہوئے مجھے بھی اب عجیب سا ہی لگتا ہے, کیونکہ بہرحال پاکستان زندہ باد ہے. اب اس صورتحال میں یہ ہے کہ معاشی, آپ نے ایک اشارہ دیا, تو اکنامک نمبرز اچھے نہیں ہیں, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ڈاؤن ہو رہے ہیں, ہماری معیشت اس وقت زبوحالی کا شکار ہے, اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ پینڈیمک جو سچویشن ہے اس میں ہم نے انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز دیکھتے آ رہے ہیں. پوری دنیا میں مہنگائی ہے, پاکستان میں مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے, پاکستان کا ٹریڈ گیپ بہت وائڈن ہو گیا ہے, پاکستان کی امپورٹس بہت کم ہیں, پاکستان کی امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس اس کے مقابلے میں کم ہیں. ہمیں اس کو ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے, آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, دیگر ایجنسیوں سے. تو قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں قرض وہ کیا کہتے ہیں رنگ لائے گی, ایک دن فاقہ مستی ایک دن. تو بس یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ کرے کہ یہ معاملہ ایز ہو جائے. اب جو صورتحال ہے وہ ہے, اب نیا مارکا سجے گا پارلیمنٹ میں, اور وہ سجے گا کل. صحیح. اچھا, ویسے ہماری عوام بھی زبردست ہے نا, ہماری عوام کو ان سب زیادہ چیزوں کی فکر میں پڑنے کی جو ہے وہ زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ مہنگائی کس طرف جا رہی ہے, ریٹس کدھر جا رہے ہیں, ہمارا کیا حال ہونے والا ہے, غریب طبقہ مزید غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ہر نکڑ پہ بیٹھ کے اس وقت بس بات یہی ہو رہی ہے کہ کل کیا ہوگا. عمران خان کی فکر ہے, اپنی کسی کو فکر نہیں ہے. اور دوسری بات, میں آپ کا ہی ایک شو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے بات کی تھی کہ شرح سود جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, اور ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, بھارت میں 4% ہے میرے خیال سے, اور یہاں پر 12.25 تک پہنچ چکا ہے. تو ہم تھوڑی سی ریئل اسٹیٹ کی بھی بات کرتے ہیں. تو اس سارے سینیریو کا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پہ, کنسٹرکشن پہ اور دیگر چیزوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے, انٹرسٹ ریٹ از اے بینچ مارک آف اینی اکانومی.
ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی جو سینٹرل بینک ہوتی ہے پاکستان میں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہ طے کرتی ہے اپنی مانیٹری پالیسی کے اندر کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے. اب انٹرسٹ ریٹ کو طے کرنے کے لیے کچھ جزیات اس کی ضروری ہوتی ہیں, اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھے جاتے ہیں, اس میں انفلیشن نمبرز دیکھے جاتے ہیں, اس میں منی سپلائی دیکھی جاتی ہے, وہ ایک پیورلی اکنامکس ڈسکشن ہو جائے گی. ایز فار ایز یور کوشچن از کنسرن, میں آپ کو سمپلی یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شرح سود کا بڑھنا معیشت کے لیے اچھا نشان نہیں ہوتا. آپ نے کہا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے جب شرح سود بڑھے گا تو جو مینوفیکچررز ہیں ان کی کاسٹ آف بوروئنگ بڑھ جائے گی. کیسے؟ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر پاکستان میں جو چیز مینوفیکچر ہوتی ہے وہ ہے سیمنٹ. اسٹیل ہم امپورٹ کرتے ہیں. سیمنٹ کی جتنی کمپنیاں ہیں وہ ہائیلی لیوریجڈ کمپنیاں ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ قرضہ لیتی ہیں بینکوں سے, اور ان کی اوور ڈرافٹ سچویشن چلتی ہے جس کے وجہ سے, کیونکہ بڑی ہیوج پروگرام ہوتا ہے سیمنٹ انڈسٹری چلانا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. پاکستان ایکسپورٹ بھی کرتا ہے سیمنٹ, آپ کو پتہ ہوگا. تو اب جب اس کی کاسٹ آف بوروئنگ بڑھ جائے گی, جب اس کو ادھار مہنگا ملے گا تو ظاہر ہے وہ سیمنٹ کی بوری مہنگا کر دے گا. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر, ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر مورٹگیجز بھی ایک بہت بڑا فینومینا ہے. پوری دنیا کے اندر مورٹگیج کے اوپر گھر ملتے ہیں, لوگ بینکوں سے لیز پر گھر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے. صرف 2% سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر لوگ مورٹگیج فیسلٹی استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ کیش پہ گھر خریدتے ہیں یا انسٹالمنٹ کے اوپر جو فلیٹس لیتے ہیں وہ انسٹالمنٹ پلان پہ لیتے ہیں. اب پاکستان میں اگر شرح سود بڑھ جائے گا تو مورٹگیج بھی تو بڑھ جائے گا. اب آپ کو جس کو قرضہ لینا ہے بینک سے مکان بنانے کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے یا اپارٹمنٹ لینے کے لیے, تو لامحالہ اس کو شرح سود کی زیادہ ادائیگی دینی پڑے گی, تو وہاں سے گھر بھی مہنگا ہو جائے گا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی حکومت نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے بہت سارے بینیفٹس بھی دیے تھے, بہت سارے انسینٹیوز بھی دیے تھے, اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ بینکنگ سیکٹر زیادہ سے زیادہ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرے اور بینک سے قرضہ لینا آسان ہو جائے. کیونکہ آج کے زمانے میں گھر بنانا معمولی بات نہیں ہے, بہت مشکل ہے, ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے بینک فائنانسنگ مہنگی ہو جائے گی انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے, تو مہنگائی کا بھی تناسب میں اضافہ ہوگا. اور تیسری اہم بات, ہم قرض پہ چلتے ہیں, ہمارے جو قرض ہے ہمیں وہ بھی مہنگا ملے گا, ہمیں کاسٹ آف لینڈنگ بھی ہماری بڑھ جائے گی, ہماری بوروئنگ کاسٹ بڑھ جائے گی, تو معیشت پر اس کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے انفلیشنری نمبر 15-16% پہ چل رہے ہیں. آپ کے یہاں مہنگائی کی جو شرح ہے افراط زر جو ہے وہ اس وقت 15.5% ہے, تو 12.25% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ آیا, یہ مزید بڑھ سکتا ہے. میرا شو دیکھنے والے تمام لوگ جن کو یہ شکایت تھی کہ میں خبریں سنا دیتا ہوں, ان پر تجزیہ نہیں کرتا, ان کی یہ شکایت دور ہو گئی ہوگی. اور لیکن میرے جیسے, مجھ جیسے کچھ کم پڑھے لکھے لوگ, ان کے لیے بھائی جو شکیل بھائی نے ابھی ساری باتیں کی نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی مزید بجنے والی ہے, تو تیار رہیں. تو بھیا اب یہ ساری باتیں تو ہو گئیں شکیل بھائی, اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ابھی بحریہ ٹاؤن میں سے ایک بڑی اچھی خبر آئی کہ 10% ڈسکاؤنٹ آن پوزیشن اور کیا کہتے ہیں جو یوٹیلیٹیز ہیں ان پر انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں, پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھیے وہ بحریہ ٹاؤن میں تو چونکہ وہ یوٹیلیٹی چارجز اور دیگر انہوں نے مینٹیننس چارجز وغیرہ بڑھا دیے تھے, اور اس پہ پوزیشنز وغیرہ پر بھی اگر وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 4 روپے بڑھا کر کے 1 روپیہ کم کرنے والی صورتحال ہے, اور اس کے بعد پھر مزید اضافہ ہو جائے گا بعد میں. تو آئی ڈونٹ ہیو اینی کامنٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ اس طرح کے انسینٹیوز جو اس وقت جو حالات ہیں نا, دیکھیے اکانومی سلو ڈاؤن ہے, پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہے, تو آبویسلی جو ڈیولپر ہے, بلڈر ہے یا کوئی بھی ہے, وہ اس طرح کے انسینٹیوز دیتا ہے لوگوں کو. اور سر رمضان شروع ہو گیا ہے, رمضان چل ہی رہا ہے, گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے, جاتے جاتے کچھ زبیدہ وفا والے ٹوٹکے بتا جائیے. سیدھی سی ٹوٹکا ہے کہ سیاست مت بھگاریے, چوراہوں پہ بیٹھ کے, چائے خانوں میں بیٹھ کے, افطار پارٹیوں میں جا کر کے صرف سیاست مت بھگاریے. مسئلہ ہمارے یہاں, میں سنجیدہ سی ایک بات کر دوں گا کیونکہ آپ بڑے لائٹر موڈ میں چیزوں کو چلاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں عمران خان کا حامی ہوں نا تو میں کسی اور کو مانتا ہی نہیں ہوں. اگر میں PMLN کا حامی ہوں تو میں ہر ایک کو کافر سمجھتا ہوں.
بھائی یہ روایتیں ختم کریں, خدا کے لیے ٹالرنس پیدا کریں. رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے, برداشت کا مہینہ ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اپنے نظریات کی وجہ سے, اپنے فکر کی وجہ سے, اپنی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے. 30 سال پرانے دوست ہیں میرے جو آج امریکہ میں بیٹھے ہیں, سعودی عرب میں بیٹھے ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہیں, واٹس ایپ گروپوں کے اوپر اپنے نظریات کے اوپر ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. صحیح یار نہیں کریں, خدا کے لیے نہیں کریں. اس رمضان میں اللہ اللہ کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور برداشت پیدا کریں. بس کیا خوبصورت بات کی ہے شکیل بھائی نے, اور ہم اسی بات پر شکیل بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. اور میں بھی جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گا کہ رمضان جیسا شکیل صاحب نے کہا کہ برداشت کا مہینہ ہے, تو اللہ ہم سب کو روزے کا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب کو رمضان مبارک. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر میں ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ شکیل بھائی وقتاً فوقتاً ہمیں وقت دے سکیں. اللہ حافظ, بہت شکریہ. یعنی بس مجھے ایسی باتوں پہ صرف گورنمنٹ انٹی یاد آ جاتی ہیں, بڑی اچھی بات کہہ گئی وہ, خیر میں ریپیٹ نہیں کر سکتا.